حکومت نے جو آج قومی اسمبلی میں پی کا ترمیمی بل پیش کیا ہے جس پر ہم گفتگو کر رہے تھے، اس کے تحت سوشل میڈیا پروٹیکشن اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی، سوشل میڈیا کمپلینٹ سیل، سوشل میڈیا پروٹیکشن ٹریبیونل اور نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ اور اہم بات یہ ہے کہ ترمیمی بل کے تحت قائم کیے جانے والے ان تمام اداروں کے سربراہ اور ٹیم حکومت خود منتخب کرے گی۔ حکومت اپنی مرضی سے سربراہ اور اراکین کا تقرر کرے گی اور انہیں ہٹا سکے گی، اور اس مجوزہ قانون کے تحت زیادہ سے زیادہ 3 سال قید کی سزا یا پھر 20 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا جا سکے گا۔ قومی اسمبلی میں آج پیش کیے جانے والے حکومتی مجوزہ بل کے مطابق حکومت نوٹیفیکیشن کے ذریعے سوشل میڈیا پروٹیکشن اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی قائم کرے گی۔ اتھارٹی کا مرکزی دفتر اسلام آباد میں ہوگا۔ اس کے علاوہ اتھارٹی صوبائی دارالحکومتوں اور جہاں اتھارٹی کو مناسب لگے وہ وہاں دفاتر قائم کر سکتی ہے۔ بل کے مطابق اتھارٹی سوشل میڈیا صارفین کے تحفظ اور حقوق کو یقینی بنائے گی اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر غیر قانونی اور جارحانہ مواد کو ریگولیٹ کرے گی۔ اتھارٹی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی رجسٹریشن کی مجاز ہوگی اور اتھارٹی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی رجسٹریشن کو معطل کرنے کی بھی مجاز ہوگی۔ اتھارٹی کے پاس سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو عارضی طور پر یا مکمل طور پر بلاک کرنے کا اختیار ہوگا۔ اس کے علاوہ اتھارٹی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو گائیڈ لائن اور ہدایات جاری کر سکے گی۔ پی کا ایکٹ کی خلاف ورزی کے حوالے سے درخواستوں پر کارروائی کرنا اتھارٹی کے فرائض میں شامل ہوگا۔ اس کے علاوہ اتھارٹی متعلقہ حکام کو کسی غیر قانونی اور جارحانہ مواد کو 30 دنوں کے لیے تحریری وجوہات کے ساتھ بلاک کرنے یا ہٹانے کی ہدایات جاری کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ مزید 30 دن کے لیے اتھارٹی کے اراکین کی اکثریت کی تائید درکار ہوگی۔ بل کے مطابق جعلی اور غلط معلومات سے متاثرہ کوئی بھی شخص ایسی معلومات تک رسائی کو روکنے کے لیے اتھارٹی کو درخواست دے سکتا ہے، اور اتھارٹی درخواست کی وصولی پر فوری طور پر اگر ضروری سمجھے گی تو اس مواد کو ہٹانے یا اس تک رسائی کو محدود کرنے کے احکامات جاری کرے گی۔ بل کے مطابق اتھارٹی چیئرپرسن اور 8 دیگر اراکین پر مشتمل ہوگی، جن میں سے سیکریٹری داخلہ، چیئرمین پیمرا اور چیئرمین پی ٹی اے یا چیئرمین پی ٹی اے کا نامزد کردہ نمائندہ ایکس آفیشو ممبر ہوں گے۔ ایکس آفیشو کے علاوہ چیئرپرسن اور 5 اراکین کی تقرری وفاقی حکومت کرے گی۔ تعیناتی کی شرائط بھی حکومت طے کرے گی۔ چیئرپرسن کے لیے مصدقہ بیچلرز کی ڈگری اور انفارمیشن ٹیکنالوجی یا قانون یا سوشل میڈیا پالیسی گورننس یا متعلقہ ٹیکنالوجیز کا 15 سال کا تجربہ ضروری ہوگا۔ چیئرپرسن اور اراکین کی ناقابل توسیع 5 سالہ مدت تک تعیناتی ہوگی۔ بل کے مطابق ایکس آفیشو ممبرز کے علاوہ ایک صحافی اتھارٹی کا رکن ہوگا جو پاکستان کے کسی پریس کلب سے رجسٹرڈ ہو، اس کا کم از کم 10 سال کا تجربہ ہو اور اس کے پاس کم از کم بیچلرز کی ڈگری ہو۔ بل کے مطابق اس کے علاوہ ایک سافٹ ویئر انجینئر اتھارٹی کا رکن ہوگا جس کے پاس کم از کم سافٹ ویئر انجینئرنگ یا اس کے مساوی ڈگری اور کم از کم 10 سال کا تجربہ ہو۔ اس کے علاوہ ایک ایڈوکیٹ اس اتھارٹی کا رکن ہوگا جس کے پاس کم از کم قانون میں بیچلرز کی ڈگری اور 10 سال کا تجربہ ہو۔ اتھارٹی کا ایک رکن سوشل میڈیا پروفیشنل ہوگا جس کے پاس کم از کم بیچلرز کی ڈگری ہو، آن لائن اور سول رائٹس سپیس کا کم از کم 10 سال کا تجربہ ہو۔ بل کے مطابق پرائیویٹ سیکٹر کا آئی ٹی انٹرپرنور اتھارٹی کا رکن ہوگا جس کے پاس کم از کم بیچلرز کی ڈگری اور فیلڈ کا 10 سال کا تجربہ ہو۔ بل کے مطابق اگر چیئرپرسن یا کوئی رکن اپنا کام ٹھیک سے نہیں کرتا یا پھر اسے کوئی ذہنی یا جسمانی معذوری ہو جاتی ہے یا وہ مس کنڈکٹ کا مرتکب قرار پاتا ہے تو حکومت اسے عہدے سے ہٹا سکتی ہے۔ بل کے مطابق وفاقی حکومت جب ضروری سمجھے اس قانون سے متعلق پالیسی معاملات پر اس اتھارٹی کو احکامات جاری کر سکتی ہے اور وہ احکامات اس اتھارٹی پر بائنڈنگ ہوں گے۔ اور اگر یہ سوال اٹھا کہ آیا کوئی معاملہ اس قانون کے تحت پالیسی معاملہ ہے یا نہیں تو جو بھی وفاقی حکومت کا فیصلہ ہوگا وہی حتمی ہوگا۔ مجوزہ بل کے مطابق اتھارٹی کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو ایسے مواد کو بلاک کرنے یا ہٹانے کے احکامات جاری کر سکے جو پاکستان کے نظریے کے خلاف ہوں، عوام کو قانون توڑنے یا پھر قانون ہاتھ میں لینے کے لیے اس مقصد کے لیے اکساتا ہو کہ جس سے عوام یا حکومتی افراد اور اداروں میں دہشت پھیلے۔ ایسے مواد جو عوام کو حکومتی یا پرائیویٹ پراپرٹی کو نقصان پہنچانے پر اکسائے، روزمرہ کے معاملات کو انجام دینے میں رکاوٹ ڈالے، مذہبی، فرقہ وارانہ یا لسانی بنیادوں پر نفرت پھیلائے تاکہ اس سے انتشار پھیلے، ایسا مواد جو بیہودہ یا پورنوگرافک ہو، ایسا مواد جس کے جھوٹ ہونے کے حوالے سے کافی مواد موجود ہو، جو عدلیہ، فوج، پارلیمنٹ یا صوبائی اسمبلی کے اراکین کے خلاف تہمت لگائے اور ریاست اور اس کے اداروں کے خلاف دہشت گردی یا کسی بھی قسم کی وائلنس پر اکسائے۔ مجوزہ قانون کے تحت ایک سوشل میڈیا کمپلینٹ کونسل تشکیل دی جائے گی اور یہ کام بھی حکومت خود ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے کرے گی اور اس کونسل کا ایک چیئرمین اور 4 ممبرز ہوں گے۔ ایک ایکس آفیشو ممبر ایسی شکایت موصول کر کے پروسیس کرے گا جو کہ کسی بھی شخص، ادارے یا پھر عوام کی طرف سے اس قانون کی شک کی خلاف ورزی کے دائرے میں دائر کی گئی ہوگی۔ اس کمپلینٹ کونسل کے ایکس آفیشو ممبر کے علاوہ چیئرمین اور باقی ممبرز کو وفاقی حکومت 3 سال کے لیے تعینات کرے گی۔ وفاقی حکومت انہیں مزید 3 سال کے لیے توسیع دینے کی مجاز ہوگی۔ اس کے علاوہ حکومت اس مجوزہ قانون کے تحت ٹریبیونلز بھی بنائے گی اور اگر کوئی سوشل میڈیا پلیٹ فارم اتھارٹی کے احکامات کی خلاف ورزی کرے گا یا پھر ان کی پاسداری نہیں کرے گا تو اتھارٹی ان ٹریبیونلز سے رجوع کرے گی اور یہ ٹریبیونلز بھی وفاقی حکومت ہی بنائے گی۔ مجوزہ بل کے مطابق وفاقی حکومت ایک نوٹیفیکیشن سے سوشل میڈیا پروٹیکشن ٹریبیونلز بنا سکے گی۔ ٹریبیونل کا چیئرمین ایک ایسا شخص ہوگا جو ہائی کورٹ کا جج بننے کی اہلیت رکھتا ہو۔ ایک ایسا صحافی ٹریبیونل کا ممبر ہونے کے
لیے اہل ہوگا جو پاکستان کے کسی بھی پریس کلب کا ممبر ہو، اس کا کم از کم 12 سال کا تجربہ ہو اور جس کے پاس جرنلزم میں بیچلرز کی ڈگری ہو۔ اس کے علاوہ ایک سافٹ ویئر انجینئر اور سوشل میڈیا رائٹس کا ایک ایسا ایکسپرٹ جس کے متعلقہ شعبے میں بیچلرز کی ڈگری ہو۔ ٹریبیونل کے چیئرمین کو وفاقی حکومت 3 سال کے لیے تعینات کرے گی اور وفاقی حکومت کے پاس ایک سے زیادہ ٹریبیونل بنانے کا اختیار ہوگا۔ مجوزہ بل کے مطابق جو بھی شخص جان بوجھ کر کسی بھی پلیٹ فارم پر ایسی معلومات پھیلائے گا جو اسے خود پتہ ہے کہ وہ غلط ہے، جھوٹ ہے اور جس سے ممکنہ طور پر خوف، پینک، بے امنی یا عوام میں بے چینی پھیلے گی تو اس کو زیادہ سے زیادہ 3 سال قید کی سزا یا 20 لاکھ روپے جرمانہ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ مجوزہ بل کے مطابق وفاقی حکومت ایک انویسٹیگیشن ایجنسی بنائے گی جس کا نام نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہوگا اور یہ ایجنسی اس مجوزہ قانون کے دائرے میں آنے والے جرائم کی انکوائری، انویسٹیگیشن اور پروسیکیوشن کرے گی۔ اس ایجنسی کا ڈائریکٹر جنرل وفاقی حکومت 3 سال کی مدت کے لیے تعینات کرے گی اور اس ڈائریکٹر جنرل کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ دیگر آفیسرز اور پروسیکیوٹرز کو تعینات کرے۔ اس نیشنل کرائم ایجنسی کے قیام کے بعد FIA کا سائبر کرائم ونگ ختم کر دیا جائے گا اور اس کے عملے، کیسز، انکوائریز، انویسٹیگیشنز، اثاثوں کو نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کو منتقل کر دیا جائے گا۔ آج حکومت نے یہ بل قومی اسمبلی میں پیش کر دیا ہے اور پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے پیکا ایکٹ 2016 میں ان ترامیم کی مذمت کی ہے۔ PFUJ کے اعلامیے کے مطابق پیکا ایکٹ میں یہ ترامیم وفاقی وزیر اطلاعات تथा تارڑ کی جانب سے دھوکہ ہے۔ ترامیم غیر ضروری اور آئین کی روح کے خلاف ہیں۔ یہ ترامیم ملک میں میڈیا، سوشل میڈیا اور صحافتی برادری کو دبانے کی ایک دانستہ کوشش ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے اسٹیک ہولڈرز بشمول PFUJ کے ساتھ مسودہ شیئر کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ جان بوجھ کر ترامیم کا مسودہ شیئر نہیں کیا گیا۔ حکومت سے مطالبہ ہے کہ ترمیمی بل کو فوراً واپس لیا جائے۔ بل کا مسودہ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ شیئر کیا جائے تاکہ اس کی حتمی منظوری سے قبل بامعنی بات چیت ہو سکے۔ اگر ترامیم واپس نہ لی گئیں تو صحافی برادری ملک گیر احتجاج کرے گی۔